السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں سورہ اعراف کا نصف اخیر، کل ابتدائی حصہ پڑھا گیا تھا یا پڑھی گئی تھی، اور آج سورہ اعراف کا آخری حصہ تلاوت کی گئی ہے۔ اسی آخری حصے سے میں نے چند آیتیں تفسیر کے لیے منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں قرآن کریم پڑھنے، قرآن کریم سننے اور قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، سورہ اعراف کل جیسا ذکر کیا گیا تھا کہ سورہ اعراف مکی صورت ہے۔ ایک تو اس صورت کے اندر اعراف کا تذکرہ ہے، یعنی اصحاب الاعراف کا۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور ان کے گناہ برابر ہوں گے، وہ اصحاب اعراف ہوں گے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں گے۔ وہ جنتیوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گے تو اس پر رشک کریں گے، اور جہنمیوں کو جاتے ہوئے جب دیکھیں گے تو ان پر لعنت کریں گے۔ یہ اصحاب اعراف ہوں گے۔ دوسری چیز اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت شعیب علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، ان انبیاء کے قوم کی کارستانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ ان انبیاء کی قوموں کو کس عذاب میں مبتلا کیا گیا، اور ان تمام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ بھی ہماری بات نہیں مانیں گے یا قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی کرے گا جیسا گزشتہ قوموں کے ساتھ کیا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ، عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 900 برس تک توحید کی دعوت دی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پوری قوم کو اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا۔ ان غرق ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا۔ بڑی طاقتور قوم تھی، اتنی طاقتور قوم تھی کہ پتھروں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے۔ جب وہ بھی انہوں نے سرکشی کی، اپنے انبیاء کی تکذیب کی، قرآن کریم کی تکذیب کی، یا ان پر جو کتابیں نازل کی گئی تھی ان کتابوں کی تکذیب کی، تو قرآن کریم کے ذریعہ ہمیں خبر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک ایک تیز و تند ہوا کو بھیج دیا۔ قرآن نے کہا ریح صرصر عاتیہ، اللہ رب العالمین نے ٹھنڈی ہوا کو بھیج دیا، اور اس ہوا نے ان کا کام تمام کر دیا۔ وہ اپنے گھروں میں سوئے اور سوئے کے سوئے ہی رہ گئے۔ اس کے بعد قرآن میں سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عذاب کی کیفیت بیان کی ہے کہ ان کو تم دیکھو کہ وہ اتنے لمبے تڑنگے تھے، ایسے تھے کہ جیسے کھجور کے درخت
24 فٹ 25 فٹ 20 فٹ کی لمبائی والے پڑے ہوئے ہوں، ایسے وہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جن کو قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم والوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ تمہارا رب اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ دنیا میں جو بہت سارے عجائبات ہیں، جیسے حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، تمام انسانوں کو پیدا کیا ماں باپ سے ملا کر کے، اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جس کی نہ ماں تھی نہ باپ، پہاڑ سے اللہ رب العالمین نے نکال دیا۔ قوم والوں نے اس اونٹنی کو نہ چرنے دیا نہ پانی پینے دیا، یہاں تک کہ اس کی رگ اور اس کی نس ہی کاٹ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود پر بھی دو عذاب کا تذکرہ ہے کہ ایک بہت طاقتور قوم تھی، بہت مضبوط قوم تھی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ایک تو یہ تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر زلزلہ بھیج دیا، پوری قوم تہس نہس ہو گئی، اور دوسرا یہ تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سخت چیخ بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والے تھے، ان کی قوم کے لوگ ایسے تھے جو عورتوں کو چھوڑیے، وہ مردوں شہوتاً بالرجال، وہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ بے حیائی کرتے تھے، یہاں تک کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی قوم میں یہ اعلان ہو گیا۔ بات کچھ ہوتے ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے، کسی کے گھر کوئی مہمان آئے پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے، پورے محلے میں بات پھیلا دی جاتی ہے، فلاں کے گھر ایسے ایسے مہمان آئے، بات بڑے سرداروں تک پہنچا دی گئی، لوگ فرشتوں کے ساتھ بھی برائی چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ لوط تم اس بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کے بھتیجے اور ان کے ماننے والے لوگ نکل گئے، اور ان کی بیوی وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہ گئی۔ وَامْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، قرآن نے کہا بیوی بھی ان کی اسی عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اسے اللہ رب العالمین نے دوبارہ پلٹ دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف بھیجا۔ عرب کے اندر ایک جگہ ہے تبوک سے کچھ دوری پر، مدائن صالح کے نام سے، یہ وہی بستی ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی، قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا برا چاہتا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، کہا کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ جو ایک آج ہمارے یہاں ہندوستان میں بڑے زوروں پر ایک جملہ چل رہا ہے گھر واپسی کا، یہ آج کا نیا جملہ نہیں ہے، یہ ان کی سنت چلی آ رہی ہے۔ قوم شعیب کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا تھا او لتعودن فی ملتنا اولو کننا کارہین، یا تو تم گھر واپسی کر لو، ہمارے ملت میں آ جاؤ، ہماری طرح سے ناپ تول میں تم بھی کمی کرنے لگو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی سے نکال دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ بھیج دیا۔ مختلف انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اہل مکہ کو خبر دی
کہ مکہ کے لوگوں رسول کی تکذیب نہ کرو، رسول کو جھٹلاؤ نہ، یہ رسول جو لے کر کے آئے ہیں اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور تقوی ان دو چیزوں کی شرط لگائی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی کے لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیتے، پرہیزگاری کر لیتے، اختیار کر لیتے، تو ہم ان پر برکت کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ دیکھیے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے بارش وقت پر ہو جاتی ہے، جب جب فصلوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بارش ہو جاتی ہے، تو وہی غلے جو کم مقدار میں پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی برکت کی بنا پر بہت کثیر تعداد میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ برکت یا تو آسمان سے نازل ہوتی ہے یا زمین سے غلوں کی شکل میں نکلتی ہے۔ بہت سارے ملکوں میں کہیں ڈیزل کی شکل میں، کہیں سونے کی شکل میں، کہیں کوئلے کی کان کی شکل میں، اس کی مختلف طریقے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگتے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیتے، تو ہم ان پر برکت کے دروازے کھول دیتے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہر شخص سال کے باقی 11 مہینوں سے اس مہینے میں بہتر کھا رہا ہے۔ ہر شخص کا معاملہ یہ ہے کہ سال کے باقی 11 مہینوں سے بہتر کھا رہا ہے، لیکن انسان ناشکرا ہے، انسان ناشکرا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال رہا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، ہم اور آپ جب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، اگر اللہ کے حضور ہم نہیں پہنچ رہے ہیں، کوئی کاروبار میں مشغول ہے، کوئی دوستوں میں مشغول ہے، کوئی کام میں مصروف ہے، کوئی دکان پہ مصروف ہے، مختلف مصروفیات ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ یہ بہت بہتر ہے۔ نہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے تو وقت نکال لے، اگر تو ایسا کرے گا املأ صدرک غنًا، تو تیرے سینے کو میں بے نیازی سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری محتاجگی کو میں دور کر دوں گا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا تو نہیں کرے گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری محتاجگی کو نہ دور کروں گا، وَيَدُكَ شُغْلًا، اور تیرے ہاتھ کو میں مشغول کر دوں گا، مصروف کر دوں گا۔ آدمی کاروبار میں مصروف ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے دور ہو جائے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے، ہمارا معاملہ یہی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں تو اللہ رب العالمین برکت کے دروازے ہم پر کھول دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین روزہ دار کون ہے؟ سب سے بہترین روزہ کون سا ہے؟ کہا، جب روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا جائے، وہ روزہ سب سے افضل ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، سوچیں کہ ہم کتنے لغویات بکتے ہیں، کتنے ہم فحش باتیں بکتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے کتنا دور ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے فوراً بعد بستی والوں کو وارننگ دی ہے، افامن اہل القریٰ ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ 2023 کا سال ہے، 2024 کا بھی، ان دونوں سالوں میں 2 یا 3 بار زلزلے آئے ہیں، 2 یا 3 بار زلزلے آئے ہیں۔ رات میں زلزلہ آیا 11:30 پر یا 28 پر، لوگ 4 بجے تک جاگے۔ فجر میں جتنی جماعت تھی، روزانہ جتنے نمازی رہتے تھے اتنے ہی لوگ فجر میں رہے۔ زلزلہ بھیجنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ موت سے ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ پوری رات نہیں سوئے، لیکن جو زلزلہ بھیجنے والا ہے اس کو نہیں یاد کیے۔
اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ رب العالمین اپنا عذاب بھیج دے؟ گزشتہ قوموں کے عذاب کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے ذکر کیا ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے، سوئے ہی رہ گئے۔ کہا کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ کھیل رہے ہوں میدان میں، اپنے دن کی مصروفیات میں ہوں اور اللہ رب العالمین اپنا عذاب بھیج دے؟ انسان کو ڈرنا چاہیے، ہر شخص کے موت کا وقت مقرر ہے، کب موت کہاں آ جائے نہ کوئی پیسے والا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ اس کے اعزاء و اقربا روک سکتے ہیں، موت آ جاتی ہے۔ انسان کو اس موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ رمضان کا ایک تہائی حصہ گزر چکا ہے، 30 دنوں میں سے 10 دن گزر چکے ہیں، آج ہم نے 11ویں تراویح پڑھی ہے، نمازیوں کی بھی تعداد کم ہونے لگتی ہے، لیکن ماشاءاللہ یہاں آج کم نہیں ہے۔ کل موسم کی وجہ سے یا پرسوں کچھ اسباب کی بنا پر کمی تھی، لیکن آج کم نہیں ہے تعداد۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 1/3 حصہ گزرنے کے بعد نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نمازیوں کی تعداد میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا۔ پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فرعون نے کہا نشانی کیا ہے؟ اپنی عصا یا لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈال دی اور ان کی لاٹھی سانپ بن گئی۔ کہا یہ تو جادوگر ہے، کہا یہ تو جادوگر ہے۔ کہا کہ ہم جادوگروں کو بلائیں گے، مقابلہ ہوگا۔ مقابلے کی تاریخ رکھی گئی، جادوگر اس وقت کے مشہور و معروف جادوگروں کو بلایا گیا، لوگ آئے، کوئی رسی سے سانپ بنا رہا ہے، کوئی کسی چیز سے سانپ بنا رہا ہے، کوئی دھاگے سے بنا رہا ہے، مختلف لوگ ہیں، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا والقی عصاک، موسیٰ تم اپنی لاٹھی تو ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہے کی شکل اختیار کر لی، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً ایمان لے آئے۔ دنیا میں پہلا قتل، پرسوں کے درس میں میں نے کہا تھا کہ دنیا میں پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا تھا۔ دنیا کا پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا تھا، اور دنیا میں پھانسی کی پہلی سزا اور اس طرح کی سزا جو فرعون نے دی، کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تم جتنے لوگ موسیٰ پر ایمان لائے ہو نا، یا موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہو، سب کا میں مخالف کاٹوں گا، جس کا دایاں ہاتھ کاٹوں گا اس کا بایاں پیر کاٹوں گا، اور جس کا بایاں ہاتھ کاٹوں گا اس کا دایاں پیر کاٹوں گا، اس کے بعد میں تمہیں پھانسی دوں گا۔ پہلی سزا فرعون نے یہ ایجاد کی تھی کہ برعکس کاٹنا، جس کا دایاں ہاتھ کاٹ رہا ہے اس کا بایاں پیر، اور جس کا بایاں ہاتھ اس کا دایاں پیر، اور کہا اس کے بعد میں تمہیں پھانسی دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ آخر مرنا تو ہے ہی ہے، ایک دعا بتلائی۔ جادوگروں کی دعا کو قرآن نے بڑی بہترین دعا بتلائی ہے۔ انسان آج بھی بڑے بھاری مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے میرے رب میرے اوپر صبر کو اڈیل دے۔ ڈال نہیں، کسی چیز کا ڈالنا تھوڑا سا ہوتا ہے، اور اڈیلنا پورے حصے کو کہا جاتا ہے، کہ اگر بالٹی میں پورا پانی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال دو، ہاتھ دھلنا ہے، اور یہ ہوا کہ پوری بالٹی اڈیل دی گئی ہے۔ کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے میرے رب مجھے صبر بہت ثابت قدم رکھنا، پہلے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اس کے بعد پھانسی دی جائے گی، بڑا کٹھن معاملہ تھا۔ کہا میرے رب صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دینا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو دوسرا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو اللہ رب العالمین کی دیدار کا شوق ہوا. میقات پر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, کہا کہ اے میرے ربی ارینی, اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. قال لن ترانی, کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. کہا ایک شرط ہے کہ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو, کوہ طور یہ پہاڑ ہے, اس پہاڑ کی طرف دیکھو, اس پر میری تجلی صرف آئے گی. اگر یہ پہاڑ باقی رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. پورا پہاڑ کوہ طور جل گیا. رب کی صرف تجلی نازل ہوئی, پورا پہاڑ جل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے. جب ہوش آیا فلما افاق قال انی تبت الیک الآن, کہا کہ اے میرے رب میں تو تیری طرف توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں, اور میں اس بات پر پہلا ایمان لانے والا ہوں کہ دنیا کی نظر تجھے نہیں دیکھ سکتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھے تھے تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایک نور ہے, اس نور کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. بات چیت ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر کلام کیا, لیکن دیکھنے کی دنیا کی نظر نہیں دیکھ سکتی ہے. دنیا کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی ہے. ہاں انسان مرنے کے بعد قیامت کے دن مومنین اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے, جیسا کہ میں نے آیت کریمہ ذکر کی تھی کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کہ لوگ خوش خرم ہو کر کے, بہت فریش ہو کر کے اپنے رب کو دیکھیں گے. یہ معاملہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے دیکھنے کے بعد جب میقات مکمل ہوئی واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی ہے. ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ ہوئے. اپنے بھائی ہارون جو نبی تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بال کو پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹا اور کہا تم نے کیا کر دیا. تو انہوں نے کہا, حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی یہ قوم مجھے مارنے پر تلا ہو گئی تھی, وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي, یہ قوم میرا قتل کرنا چاہ رہی تھی اور میں اس میں کوئی شریک نہیں ہوں. حالانکہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ بحر قلزم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نکالا تھا. اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بحر قلزم سے نکال کر کے فرعون کو اسی بحر قلزم میں غرقاب کر دیا تھا, ڈبو دیا تھا. وہ قوم دیکھنے کے بعد بھی کہہ رہی تھی کہ موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو. صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین پر جا رہے تھے. صحابہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا, حنین کے راستے میں ایک درخت تھا, وہاں پہنچے تو وہ درخت ایسا درخت تھا جس درخت کا نام شجر النطاق تھا. پہنچے, کہا کہ اس درخت پر زمانے جاہلیت میں مشرکین اس عقیدے کے ساتھ اپنے ہتھیار کو لٹکاتے تھے کہ ان کی تلوار اور سیکل ہو جائے گی, ان کی تلوار میں اور دھار آ جائے گا. صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جو نئے ایمان لائے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسے ہی کوئی درخت آپ بتلا دیجئے, رہنمائی کر دیجئے جس طرح سے ان لوگوں کا درخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے, تم نے تو قوم موسیٰ والی بات کہہ دی ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہہ, کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے ایک ایسے معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں, سامری جادوگروں کے جو معبود ہیں, کہا ایسے ہمارے لیے معبود بنا دیجئے.
بنی اسرائیل کی قوم ایسی قوم تھی جو بہت سارے عجائبات اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی رب پر ایمان نہیں لا رہی تھی۔ اگر آج دیکھا جائے تو ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، رب کی قدرت کی کاریگری دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عقل سلیم عطا کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی گرے گزرے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں عقل دیا ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں، آنکھ دی ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان دی ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ مختلف قصے ذکر کرنے کے بعد ایک آخری تعلیم دی ہے۔ وہ آخری تعلیم سورہ اعراف کی معافی کی تعلیم ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن المشرکین، کہ دیکھو معاف کرنا سیکھو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے یا مشرکوں سے اعراض کرو۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، عرب کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے یہ محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن عبداللہ کو رسول اللہ بنایا تھا اور وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ ایک بہت اہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ قرآن کریم کی جو یہ آیت کریمہ ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو تورات اور انجیل میں بھی پڑھ چکے تھے۔ انہیں عیسائی بڑے اچھے قاعدے سے جانتے تھے، جس طرح سے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح سے عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ کیوں؟ آپ کے اوصاف تورات اور انجیل میں ذکر کیے جا چکے تھے۔ کہا رسول نبی رسول امی پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں۔ امی کی جو عام تفسیر لوگ کرتے ہیں کہ جاہل، نہیں، یہ تفسیر درست نہیں ہے۔ امی ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ لکھا ہوا پڑھ سکتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے معلم تھے۔ آپ پر پورا قرآن وحی ہوا اور آپ نے اس پورے قرآن کی تعلیم لوگوں کو دی، اور جو شخص کسی کا نہ لکھ سکتا ہو نہ کسی کا لکھا ہوا پڑھ سکتا ہو وہ ایسے کلام بیان کرے، یہ کلام اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہو سکتی ہے، نہ کوئی جادو ہو سکتا ہے اور نہ کسی کی طرف سے کوئی کلام ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کلام تھا۔ کہا یہ رسول امی ہیں جو حکم دیتے ہیں یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہا یہ تمہارے گلے میں جو بہت سارے بوجھ اور طوق پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ نکال پھینکتے ہیں۔ عرب کے لوگ بہت برے معاشرے میں جی رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو اس گڑھے سے نکال کر کے صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ اب کہا اس کے بعد 4 باتیں تمہیں کرنی ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے ہیں، فَعَزَّرُوهُ، اس رسول کی عظمت کو جانو، وَنَصَرُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کی اتباع کرو جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں دی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کہنے والے، آپ سننے اور دیکھنے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔